ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغدو عالما وفي رواية آخر اغدو عالما وفي رواية آخر كن عالما أو متعلما أو مستمعة أو محبة فلا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ابی بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بکرہ کہتے ہیں میں نے یہ فرمان خود اپنے کانوں سے سنا اور مجھے یاد ہے جیسے میں نے سنا، اور حضور کی حدیثوں کو وہ ایسے یاد رکھتے تھے جیسے قرآن کی آیت کو یاد رکھتے تھے. اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، لوگو عالم بنو، یا پھر دوسری روایت میں کن عالما، عالم ہو جاؤ. کون ہے عالم؟ عالم وہ ہے جو اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ کے فرمانوں کو آپ تک پہنچائے اور اللہ کے اترے ہوئے قرآن کلام اللہ کو پڑھ کر سنائے، اور اس پڑھنے اور سنانے کے لیے وہ علوم جو اس کے لوازمات میں ہیں ان کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دے. اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی مدرسے کا فارغ التحصیل ہو. قرآن کو سیکھ کر، علم حدیث کو سیکھ کر اپنی زندگی کو وہ قرآن اور حدیث کے لیے وقف کر دے، وہ عالم کہلاتا ہے. کن عالما، عالم بنو، دین سیکھو، دین سیکھو، اتنا ضرور سیکھو کہ جس سیکھنے کا تمہارے اوپر فرض علم مقرر کیا گیا ہے کہ حلال اور حرام کا آپ کو علم ہو، واجبات مستحبات کا علم ہو، جائز اور ناجائز کا علم ہو، حرام اور حلال کا علم ہو. یہ تو علم ایسا ہے کہ جو فرض عین ہے سب کے لیے، اور پھر اس میں ایک عالم ہونے کی جماعت وہ مخصوص ہے. اور آپ نے فرمایا میرے علماء کا درجہ تمہارے اوپر ایسے ہے، العلماء امتی فضل العالم علی العابد کفضلی علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جیسے میرا درجہ صحابہ پر ہے میرے ہوتے ہوئے، ایسے تمہارے تمام عابدین پر اللہ نے علماء کو 7 گنا 700 درجے بلند کر رکھا ہے عابدین پر جو تمہاری عبادت کرنے والی ہیں. اور ایک درجہ زمین و آسمان کے خلا سے اوپر ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، میں نے ضعیف حدیث پیش نہیں کی. اور اس حدیث کو سنیے، کن عالما اغدو عالما،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی تعظیم اور تعدب اور ادب اس قدر رکھا ہے کہ جیسا میرے سامنے علماء، میرے سامنے صحابہ میری عزت اور احترام کرتے تھے، لوگوں میرے بعد آنے والے علماء حق کی ایسی عزت کرنا، ایسی قدر کرنا، ایسی ادب کرنا کہ ان کے سامنے آواز بھی بلند نہ کرنا۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں تو طالب ہی نہیں ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ کون عالم، عالم بنو۔ پھر فرمایا اگر عالم نہیں بن سکتے، وقت نہیں ہے، 12 سال لگا کر مدرسوں کی چٹائیوں پہ بیٹھ کر قال اللہ قال رسول سوکھی اور پھیکی کھا کر اگر وقت نہیں ملتا تو کم سے کم متعلمہ ہو جاؤ۔ عالم بننے کے لیے بہت سا وقت لگتا ہے، لیکن متعلم کے لیے تو وقت آپ کو مل جاتا ہے، جائیے ان سے دین سیکھیے۔ جب بھی وقت ملے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، حدیث پاک، قرآن کی تفسیر، اس کو سنا کریں۔ اس کو کہتے ہیں متعلم۔ طالب بن جاؤ او مستمع۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں عالم بننے کے لیے، اب آپ کے پاس اتنا ہی وقت نہیں کہ جا کے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے قرآن و حدیث کو سنو، تو کم سے کم جب ہم جیسے لوگ آپ کے سامنے بیٹھیں جو کبھی کبھی کوئی حدیث سنا دیتی ہیں، قرآن کی آیت سنا دیتی ہیں، ہم تو ان علماء کی لسٹ میں نہیں ہیں۔ ہم تو وہ علماء نہیں ہیں جو علماء مدارس میں، مساجد میں اور خانقاہوں میں مستقل دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو لات ماری ہوئی ہے اور کام ہی نہیں ہے ان کا۔ اور وہ طالب علم جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا ہے، تو کم از کم مستمع بن جاؤ، کبھی کبھی تو سن لیا کرو۔ پھر فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، اتنا بھی وقت نہیں کہ تمہارے پاس علماء کے پاس بیٹھ کر 2-4 منٹ دینے کا، تو او محبا، کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ، کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ دل کے اندر محبت ضرور ہونی چاہیے، خدمت کریں نہ کریں لیکن دل کے اندر محبت ضرور ہونی چاہیے۔ ولا تکن الخامسہ، اور 5ویں قسم میں مت بننا۔ 4 قسمیں بتائیں، عالم بنو، طالب بنو، اور پھر کہا مستمع، کبھی کبھی سننے والے بن جاؤ۔ 4تھی قسم محبہ، محبت کرنے والے علماء سے ہو جاؤ۔ لیکن اگر یہ 4 نہیں ہے تو 5واں نہ ہونا۔ آپ نے فرمایا والخامسۃ ان تہلک والخامسۃ فتہلک، اگر 5ویں قسم میں آ گئے علماء سے اگر آپ دور ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ حضور نے فرمایا، میں نے نہیں کہا، اگر علماء سے دور ہوئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ پھر حضور نے اس کی تشریح بھی کی، والخامسۃ ان تبغض العلم واہلہ، 5ویں قسم جو ہلاک ہونے والوں کی ہے وہ ہے جو علم سے نفرت کرے، دنیاوی علوم سے محبت کرے، دینی علوم کو اپنے نزدیک بہت ہی ہلکا سمجھے، اس کے مقابلے میں بڑا انگریزی خان جو بیٹھا ہو اس کی عزت ہو، اور ایک طالب علم مدرسے کا آئے تو اس کو وہ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار نہ ہو، اس سے وہ نفرت کھائے۔ ہیں آج وہ لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ ان سے ہمیں بچائے۔ تو آپ والخامس ان تبغض العلم واہلہ، اور علماء سے یا علم سے جو شخص نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے مقولہ ہے کہ لحوم العلماء سموم، یہ تجربہ ہے میرا، جس نے بھی علماء کی مخالفت کی یا علماء سے حسد و تعصب رکھا یا بغض رکھا، اللہ نے ان کے بغض کو ان کے لیے زہر بنا دی۔ علماء کا گوشت زہر ہوتا ہے، زہر۔ یہ یاد رکھیں ان لوگوں کے لیے جو علماء سے نفرت کھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل علم علماء حق کی مجلس سے نصیب رکھے، اور ان کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔